ایام فاطمیہ کی یہ مجالس ہیں، مولا سارے ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، جان بوجھ کے کی، اس لیے کہ شب جمعہ کی یہ دعا ہے، شب جمعہ، اور آج تھرسڈے نائٹ کی یہ دعا ہے جو ہر اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اس طرح نماز پڑھ کر 10 مرتبہ بولے رب اغفر لی ولوالدیّ، کہ پروردگار تو میرے والدین پر رحم کر، ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومنین کے اوپر ان کے حساب میں نرمی کر، ان کے حساب میں کم کر۔ اس لیے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے یہ سوچنا کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ یہ کبھی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، 1% بھی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اپنی لائف میں کہ میرا بھی کوئی حساب لے گا۔ 1% بول رہا ہوں، کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ ہم بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں ہم کو کبھی کسی کو حساب دینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم باس ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم بگ باس ہیں، مجھے کس کو حساب دینا ہے، ہماری فکر یہ ہے۔ لیکن وہ سارے انسانوں کو، ہر انسان کو حساب دینا ہے۔ یہ شکر ادا کریں کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ پلیز، ویری امپورٹنٹ مجلس، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں بار بار کہہ رہا، جن جن مرحومین کی آج ایصال ثواب ہے ان کو مولا ان کے حساب میں کمی کرے، ان کے اوپر رحم کرے۔ اس لیے کہ حساب کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی تفصیل سے بھی ہوتا، 2 سال کا بعض وقت روایت کا جملہ ہے، 2 سال حساب دیتے رہے۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے کہ مجھے کون سا حساب دینا ہے، لیکن صرف آپ سوچو کہ جب انسان مرتا ہے تو تلخین پڑی جاتی۔ تلخین میں کیا ہوتا؟ تلخین از ویری، سب کو پتا ہے کہ تلخین ہونے والی ہے، اور جب تلخین میں یہ پوچھا جاتا، اور تلخین یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین کے لیے تلخین نہیں ہے، صرف جاہل کے لیے تلخین ہے۔ ہر انسان جو مرے گا اس کو حساب دینا۔ تلخین میں آپ سوچو نیچے لٹا کے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ باڈی کو نیچے لٹا کر دونوں شولڈرز کو ہلا کے یہ بولا جاتا اسمائی فم، اس کے بعد نام لیا جاتا کہ سن اور سمجھ، نام لیا جاتا کہ باپ کے نام کے ساتھ فلاں ابن فلاں کہا جاتا کہ اب تم سے یہ حساب ہونے والا ہے، یہ سوال ہونے والا ہے۔ سوال میں ایک جملہ یہ بھی آتا کہ سوال و منکر و نکیر حق۔ اب پوری زندگی تم ڈینائی کرتے تھے، پوری زندگی تم یہ بولتے تھے یہ سب ملاؤں کی باتیں، یہ کون کس کو حساب دے گا، کون دے گا حساب؟ نہیں، تلخین میں یہ بولا جاتا کہ سنو، سوال و منکر و نکیر ہوگا، اب تم سے ہوگا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ ایک عورت کے لیے بھی ہے، ایک مرد کے لیے بھی۔ خالی اس لمحے سے ڈرو۔ ایصال ثواب کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھو کہ ہر آدمی سے حساب لیا جا رہا ہے۔ کیا حساب لیا جا رہا؟ کیا لے رہا اللہ ہم سے حساب؟ خبر میں پوری زندگی جو تم نے کیا ہے نا، جو تم نے 15 ایئر سے مرد، 9 ایئر سے لڑکی، جتنی جب سے تمہارے اوپر واجبات ہوئے، ہر واجب کے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا من ربوں کا پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے؟ پھر نبی کا نام پوچھا جائے گا، پھر اماموں کے نام پوچھے جائیں گے، اس کے بعد تیرا قبلہ پوچھا جائے گا کہ قبلہ کیا ہے، بتایا جائے قبلہ کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بولا جاتا دیکھو منکر و نکیر کا سوال حق ہے۔ اس کے بعد یہ بولا جاتا کہ دیکھو جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے۔ کبھی آپ نے سوچا صراط کیا ہے؟ کبھی میں یہ سوچا کہ میرا بھی حساب ہوگا نیچے؟ کبھی نہیں سوچتے۔ ہم کتنی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، ہم سوچو میں یہ ایصال ثواب رکھ کے تم نے اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کروا دیا۔ اگر یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا تو میرے پاس میں مثال کے طور پہ 10% لے کے جا رہا گڈ ڈیڈز کو، اب یہ بیڈ ڈیڈز میرے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ 90% بیڈ ڈیڈز، میرے پاس صرف 10% گڈ ڈیڈز۔
نیچے چلا گیا، اب نیچے میں حساب دے رہا. اگر وہاں پہ بیٹا یہ بول دے کہ پروردگار اس کی جتنی نمازیں قضا ہے میں ادا کروں گا، اس کے جتنے روزے قضا ہے میں ادا کروں گا، اس کا حج قضا ہے میں ادا کروں گا، تو تمہارے بیڈ ڈیڈز معاف ہوتے، گڈ ڈیڈز میں انکریز ہوتے رہتے. اس کے بعد پھر جتنے تم نے دوسرے گناہ کیے اس کا استغفار تم بیٹا بول رہا ایک ایک کے پاس جا کے بھائی تو میرے باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، اس طرح سے بھی گڈ ڈیڈز آگے بڑھتے. تو آپ یہ سمجھو کہ نیچے جو حساب دینا ہے وہ اکیلے دینا. Nobody is going to come and nobody is going to help you over there. کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا. بیٹا اوپر ہے، بیٹی اوپر ہے، ماں اوپر ہے، باپ اوپر ہے، بزنس تمہارا سارا دنیا میں ہے، تم نیچے اکیلے ہو. اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز جو آج شب جمعہ رکھی گئی ہے پڑھو. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین، اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز لازم پڑھنا اور پڑھ کے یہ دعا کرنا 10 مرتبہ الحمد کے سورہ کے بعد بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. یہ 10 دفعہ پڑھنا. پھر نماز ختم کرنے کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھ کر پھر یہ دعا کرنا 10 مرتبہ بولنا رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، کہ پروردگار تو رحم کر. آپ سوچو مرنے کے بعد صرف ایک ہی دعا ہے، بچے ایک ہی دعا کرتے، ہم بھی پوری زندگی ہم کو یہی دعا کرنا ہے. میں بار بار بول رہا ہوں ہم کو بھی مرنے کے زندگی میں اپنی ایک ہی دعا کرنا کہ اللہ تو رحم کر. اللہ کا یہ نام بار بار میں بولا، کل بھی کسی مجلس میں شاید نیو یارک کی مجلس میں بول رہا تھا، میں نے یہ بولا ہے کہ پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ کے اس کرم کا اندازہ لگاؤ. کرم کے لیے نام لو، یا بولو یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھو. یہ اتنا عجیب نام ہے کہ اس لیے کہ اللہ کا رحم ہوگا تو ہمارے پرابلم سالو ہوں گے، اللہ کا کرم ہوگا تو ہمارے پرابلم سالو ہوں گے. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اللہ کا یہ عجیب نام ہے دوستو کہ تم یہ کریمو یعنی اللہ تو بلیس کر، اللہ تو کرم کر، اللہ ہمارے اوپر رحمت کو نازل کر، اللہ اپنی بلیسنگ کو نازل کر. ہم کو نیچے جانے کے بعد سوائے بلیسنگ کے کچھ نہیں چاہیے. وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. نیچے جانے کے بعد نہ تم اولاد سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے کہ دنیا کی کوئی چیز تم کو لا کے دے. مثال کے طور پہ کوئی کھانا لا کے نہیں دینا، پیسے نہیں چاہیے، پاؤنڈز نہیں چاہیے، یورو نہیں چاہیے. نیچے چاہیے کیا تم کو؟ صرف اس کا کرم چاہیے، صرف کرم چاہیے. اگر تم نے کرم میں پروردگار ہم کو مل جائے تو ہم ایک لمحے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ادروائز تاریخ کے مشہور واقعات کہ 2 سال حساب دے رہے تھے، 2 years. کہیں نہ کہیں پھنس گیا انسان، اللہ رحم کرے. وہ مشہور نجف اشرف کا واقعہ، ہمارے ایک عالم دین کا، بہت بڑے عالم دین تھے، میں نام نہیں لے رہا. انتقال ہوا 2 سال کے بعد اپنے شاگرد اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آقا کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ تو کہا کہ میں حساب دے رہا تھا. وہ کانپنے لگا، رونے لگا. آقا آپ حساب دے رہے، آپ نے اتنا کام کیا دین کا، اتنا کام کیا. کہا میں ایک چیز میں پھنس گیا تھا. پوچھا کیا؟ تو کہا کہ پرانا زمانہ ہے نجف اشرف کا، اس زمانے میں کارز اور ٹرکس یہ سب نہیں ہوتے تھے. جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہوتا تھا وہ کیمل ہوتا تھا. کیمل پہ لوگ سامان رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں لنچ کا ٹائم تھا، میں کھانا کھا کے گھر سے کھانا کھا کے روڈ کو کراس کر رہا تھا. روڈ کو اس زمانے میں ٹار روڈ اور سیمنٹ روڈز نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں بالکل نارمل روڈز ہوتے تھے اور کیملز اور یہ سب چیزوں پہ سامان جا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک کیمل کے اوپر ڈرائی گراس یلو کلر کی جو گراس ہوتی ڈرائی گراس، وہ کوئی مومن مسلمان اس پہ لاد کے اونٹ کے اوپر کیمل کے اوپر کراس کر رہا تھا، جا رہی تھا یہ روڈ کراس کر رہے. سامنے وہ کیمل کے اوپر گراس تھی ڈرائی گراس. انہوں نے ایک کاڑی نکالی، اس میں سے ایک سٹک، ڈرائی سٹک ایک نکال کے اس کو ٹوتھ پک کیا، ٹوتھ پک کر کے پھینک دیا، اس کو ٹوتھ پک بنایا اور پھینک دیا. بس اس پہ پھنس گئے کہ تم نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر اجازت لیا کیسے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ میں کیا بول رہا ہوں. یہ ہمارے علماء کی تاریخ کا ایک عجیب مشہور واقعہ ہے. 2 سال تک حساب دیتے رہے. اب اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھی اس میں پھنس گئے. کسی کی بک لی تھی اور واپس نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کو حساب دینا پڑا کہ بابا تو نے لی تھی کتنے بکس ہم نے لے لیے. یہ تو میں چھوٹی چیز بول رہا, جو لوگوں کا مال کھایا اس کا کیا ہونے والا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اسی لیے ہمارے پاس رد مظالم رکھا گیا. رد مظالم, پتہ ہے رد مظالم کیا؟ ہم کو معلوم ہی نہیں رد مظالم کیا. مرنے کے بعد یہ ون آف دی بگیسٹ پرابلم ہونے والا سب کے ساتھ. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. جا کے کسی مولانا سے لندن میں پوچھ لو کہ واٹ از رد مظالم. ہم کو خمسی نہیں دیتے تو رد مظالم کیا دیں گے. دس از ویری ویری سیڈ پارٹ ان اوور لائف. یو بلیو می, دس از ویری سیڈ پارٹ. اس لیے کہ یہ ٹاپک پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا, اس کو کوئی بولتا ہی نہیں کہ رد مظالم بھی کوئی چیز ہے. رد مظالم کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دس رد مظالم؟ مثال کے طور پہ میں بالغ ہونے سے پہلے اسکول میں, مثال دے رہا ہوں, کسی کا میں نے پین لے لیا مسلمان کا اور اس کو توڑ دیا, پھینک دیا, رکھ لیا. مثال دے رہا ہوں, ربر لیا, رکھ لیا اپنے بیگ. بڑے ہونے کے بعد بھی کسی سے پیسے لیے مثال کے طور واپس ہی نہیں کی. کسی سے بک لی, واپس ہی نہیں کی. کسی سے کوئی چیز مانگی, رکھ لیا. یہ وہ سارے گناہ ہیں جو تم کو نیچے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر پوچھے لیا کیسے. دیکھو اگر انسان احتیاط کرے تو اسلام کتنا ڈسپلن ریلیجن, کوئی چیز بغیر پوچھے نہیں لینا. اگر لے رہے تو دین ٹیک پرمیشن اور واپس کر. کتنی اچھی عادت ہے لوگوں کو کہ بکس لے کے واپس ہی نہیں کرتے. مثال دے رہا, بکس کی پیسے لیے واپس نہیں کرے, سپون لیے واپس نہیں کرے. امام بارگاہ میں کھانا کھائے, پلیٹ لیا واپس آ گئی. ہے لندن میں تو نہیں ہوتا لیکن سب کانٹیننٹ میں بڑا کامن ہے. مثال دے رہا, امام بارگاہ کے پلیٹس, مسجد کے سجدگاہ لی, جیب میں رکھی, واپس آ گئے. ایک ایک چیز کا حساب ہے. جس چیز کے تم مالک نہیں ہو وہ تم لے ہی نہیں سکتے. یہ وہ رد مظالم ہے کہ جو ایک پائل اپ ہوگا اور پائل اپ ہو کے تم کو وہاں پہ جا کے حساب دینا پڑے گا. اب یہ مت بولو کہ حساب اللہ اتنا سخت کیوں لے رہا. میں اس کی مثال دوں آپ کو. لندن میں آپ نے کسی کو 20 پاؤنڈز دیے, 20 پاؤنڈز دے کے کہا بھائی جا کے گروسری سے یہ چیزیں لے کے آؤ. جب وہ جا کے لے کے آئے گا تم اسے حساب نہیں پوچھو گے. 20 پاؤنڈز دے کے میں حساب پوچھتا ہوں کہ بابا where did you spend this money. ایسا تو نہیں ہے کہ تم پیسے دے رہے تم بھول جا رہے. جب بھی تم 20 پاؤنڈز ہو 50 پاؤنڈز ہو, جب تم دیتے ہو تم اس سے حساب پوچھتے ہو. اللہ نے پوری زندگی دی ہے کہ اللہ کو رائٹ نہیں ہے حساب پوچھنے کا. اللہ has given you everything. ہر چیز اللہ نے تم کو دے دی. تم کو ہیلتھ دی, تم کو ویلتھ دی, تم کو عزت دی, صحت دی, ہر چیز دی. پوری لائف دی, 60 70 80 90 ایئرس کی لائف دی. کیا اس کو رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا کہ بابا تو نے اسپینڈ کہاں کیا؟ تو وہی ایگزیکٹلی اگر تم if you follow the path of Islam, if you follow the path of Imam Ali, then you will realize کہ کیا مسئلہ ہے. رد مظالم کا میں اس کا سولوشن بولتا, ورنہ پوری مجلس رد مظالم پہ ہو جائے گی. اس کا بہترین عمل میں آپ کو بتا رہا لندن والوں کے لیے, اور جو مجھے سن رہا ہے اہل بیت چینل لندن پہ, ایصال ثواب کی مجلس. اللہ جن جن مرحومین کی آج ایصال ثواب میں ان کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. دوستو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ ایوری منتھ میں بہت آسان طریقہ دے رہا, آپ علماء سے پوچھ لینا جو میں بات کر رہا. ہر مہینے مثال کے طور پہ تم 5 پاؤنڈ نکالو, 5 پاؤنڈز, 10 پاؤنڈز نکالو منتھلی. 10 پاؤنڈز نکال کے, اچھا رد مظالم کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ تم کسی غریب کو دینا نہیں ہے, تم کو غریب کو نہیں دے سکتے, بلکہ رد مظالم کے پیسے دینی مدرسوں میں دینا. بیک ہوم پاکستان انڈیا میں کئی دینی مدرسے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, انڈیا پاکستان سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, افریقہ سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ کیا کرو, مثال دے رہا میں 10 پاؤنڈ منتھلی بول رہا. 10 پاؤنڈ منتھلی تو آپ آرام سے نکال سکتے, کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں. 10 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ نکالو, 5 پاؤنڈ نکال کے پاکستان بھیج دو, انڈیا بھیج دو, جو ہم سے بھی آپ کا تعلق ہے.
کس پہ بھیجو؟ دینی مدرسہ اتنے ہیں وہاں مدرسے، ان مدرسوں میں 5 پاؤنڈ بھیج دو، اور وہاں کے مولانا کو بولو یہ میں رد مظالم کے بھیج رہا ہوں، رد مظالم، اور رسید رد مظالم کے لے لو۔ تمہاری نیت یہ ہونا جو تم 5 پاؤنڈ نکال رہے کہ پروردگار جو بھی میرے گناہ سہون ہو جائے۔ پہلی تو یہ چیز ہے اس میں رد مظالم میں کہ اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے اور آپ کو یاد ہے تو اس کو واپس کر دو، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ واپس ہی نہیں کر سکتے، اس لیے واپس نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتا نہیں وہ بندہ کہاں چلے گیا، میں 10 سال پہلے اس سے لیا تھا تو چلا گیا، 20 سال پہلے لیا تھا چلا گیا، تو آپ اس وقت آپ کو یہ رد مظالم نکلنا ہے اور یہ بولنا ہے کہ جن جن کا مال، جن جن کا حق میری گردن کے اوپر، پلیز غور سے سنو، جن جن کا حق میری گردن کے اوپر، اللہ اس کا ثواب اس مرحوم کو دے دے، اگر وہ زندہ ہے تو ثواب لکھ دے ان کے گڈ ڈیڈز میں، اگر مر گیا تو اس کو اس کا اجر دے۔ تو تم یہ پیسے 5 پاؤنڈ بول رہا ہوں، میں زیادہ نہیں بول رہا آپ سے، یہ 5 پاؤنڈز نکالو، دینی مدرسے میں بھیجو، بات سنو، رد مظالم لکھ لو، رد مظالم۔ رد مظالم یہ وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد تم کو پرابلم کر سکتی، اور یہ بہت چانسز ہے کہ جن جن کا مال تم نے کھایا، ہر چیز کا، ایون ربر، ایون پینسل، ایون بک، ایون پین، کچھ بھی ہو، جو بھی لیا ہے وہ تم کو واپس کرنا ہے۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ اگر تم نے اس پہ احتیاط کر لی تو اسلام کتنا خوبصورت اور ڈسپلن ریلیجن ہے۔ اسلام کیا سکھا رہا کہ تم کسی کا مال بغیر پوچھے نہیں لے سکتے۔ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ ہیں تو تم کو نیچے جانے کے بعد حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ حساب کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تصور ہی نہیں۔ مجھے پوری دنیا ماشاءاللہ الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ مدیح سے پڑھتا ہوں، لیکن مجھے آج تک کوئی مجھے یہ مومن یہ نہیں ملا، سوائے فیو کہ میں یہ نہیں بول رہا 5-10% لوگ ہیں جو ڈرتے بھی ہیں کہ حساب دینا ہے، لیکن 90% کیا ہے؟ مجھے کیا حساب دینا ہے؟ What did I do? What did I do؟ یہ تصور ہے ہمارے پاس، میں نے کیا جو مجھے حساب دینا ہے۔ کتنے ایسے گناہ جو مجھے نہیں معلوم ہے۔ آج تھرسڈے نائٹ ہے، لندن میں آپ نے مسجدوں میں، گھروں میں دعائے کمیل پڑھی ہوگی۔ دعائے کمیل میں میرے مولا کیا بول رہے ہیں؟ دعائے کمیل میں میرا مولا علی علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں۔ یہ کون بول رہا؟ امام علی علیہ السلام بولے کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جسے بغض کفر و نفاق، وہ علی بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے۔ آپ انصاف سے بولو، جب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، کبھی میں اس انداز سے مانگتا گناہ کی معافی؟ کبھی میں یہ بولتا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے؟ ارے جو گناہ کرتے اس کی معافی نہیں مانگتے تو یہ گناہ کی معافی کہاں سے مانگے؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے دوستو، کہ جو ایک پرابلم کرنے والا ہے، خطرناک پرابلم آنے والا ہے۔ اس کے لیے یہ ایصال ثواب جو آپ کر رہے ہیں، میں بار بار پورے رمضان سے یہ بات بول رہا ہوں کہ ہزاروں آدمی تمہارے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھیں، ہزاروں آدمی سن رہے اس وقت پوری دنیا میں۔ مجھے مولا تم سب کو سلامت رکھ، بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ایوری تھرسڈے جتنی برسی لوگوں کی زیارت ہے، فاتحہ، کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے نانا نانی، دادا دادی، جتنے انٹائر تمہاری کمیونٹی ہے، فیملی ہے، اس کو اتنے ہزار لوگ آج جمعرات کا دن ہے پوری دنیا میں بیٹھ کے ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں گے، ایک الحمدہ سورہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھیں گے اور سلوات پڑھیں گے۔ میں بولتا خالی ایک سلوات بھی جو اگر میرے باپ کو پہنچ جائے تو اس میں ایک اجر عظیم ہے۔ ہزاروں آدمی، ہزاروں سلوات کا تحفہ آج تمہارے مرحومین کو پہنچے، یہی وہی بہترین عمل ہے۔ ایصال صاحب، تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ یہ دعا ضرور کرنا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اس لیے کہ حساب اتنا سخت کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام جب گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا مولا آپ اتنا گریا کرتے، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا رونے کی اللہ کے سامنے؟ آپ تو فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے، آپ علی کے بیٹے، مولا کے بیٹے، حسن اور حسین کے بیٹے، آپ اتنا گریا کر رہے ہیں۔ تو اب امام کا جملہ سننا،
کہا مولا آپ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہیں، آپ کو رونے کی اتنی کیا ضرورت ہے، فرزند حسین ہیں، آپ امام وقت ہے۔ امام نے اس وقت کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں رشتہ داری کام نہیں آئیں گی، عمل کام